آدمی کوئی $100 کماوے اور اس میں سے 12.5 دے دے کوئی بڑی چیز نہیں، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو دینداروں، کرپا اگر خدا کی چاہیے تو اس نے یہ قاعدہ بنایا ہے. میں نے عرض کی نا کہ قرآن میں 1/3 قرآن لاز ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ تم عشر اللہ دو، 10% اللہ کے اور 2.5% رسول کے زکوٰۃ دو. یہ 12.5% بنتے ہیں. اور خمس کی بات بھی ہے قرآن شریف کے اندر. خمس یہ ہے کہ آپ کو ایک کوئی چیز محنت کے بغیر مل گئی، رستے میں کوئی چیز پڑی مل گئی، تھیلی مل گئی، آپ کو لاٹری لگ گئی، تو وہ چیز کے جس کے اوپر آپ کے شریر نے یا دماغ نے محنت نہیں کی، تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے خمس بیان کیا 20%. خمس مینز 1/5. لیکن ہمارے اماموں نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ تم اگر اپنی روزی کمانی میں سے، اپنے نفع میں سے برابر یہ جو 10 اور 2.5% دے دو تو باقی اس میں سب کچھ آ گیا، میں قبول کرتا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنی روزی رزق میں اپنے سگے کٹمبی ہیں، اپنی فیملی ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے. 7.5% اس کے ہیں کہ ہم اپنے کٹمب قبیلے کی مدد کریں. اور اگر کٹمب قبیلے میں ایسا مدد لینے کے لائق کوئی نہیں، سب اچھے مالدار ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اپنے یاروں دوستوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، مطلب کہ آدمی کو 20% اپنی آوک کا یوز کرنا چاہیے خدا کے راستے میں. 12.5% دسوند ہے اور 7.5% اس کی خیرات میں آتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا کبھی غصے ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا ایک راستہ ہے. تو کسی نے پوچھا یا نبی جلدی بتا. حضور فرمایا صدقہ کرو. صدقہ یعنی وہ لوگ کہ جو سخت تکلیف میں ہیں ان کو خیرات دو، اس کو صدقہ کہتے ہیں. صدقہ ہم جماعت خانے میں نہیں دے سکتے. صدقہ ہمیشہ غیر قوم کے اندر، غریبوں کے اندر، کوئی بھکاری ہے، نادار ہے، بیمار ہے، ان لوگوں کو ہم جو مدد کرتے ہیں وہ صدقے میں آتا ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہماری بھول چوک ہو جائے تو خدا غضب کرتا ہے، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس کوتور پہ جایا کرتے تھے نا، ہمیشہ کوتور پہ گئے، سلام کیا، کہتے یا اللہ یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ دین کا دشمن ہے، ہم کو دکھ دیتا ہے، اس کی وجہ سے مذہب پھیلتا نہیں، تو اس کو خدایا اس کو تو برباد کر دے. فرمایا اچھا موسیٰ تو میرا نبی، اگر تو کہتا ہے تو میں اس کو برباد کر دوں گا، 2 برس لگیں گے. کیوں 2 برس؟ فرمایا وہ تو نہیں جانتا. اچھا 2 برس ہو گئے، فرعون تو برباد نہ ہوا. موسیٰ بڑا حیران کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا. جا کے کوتور پہ عرض کی یا اللہ کیا بات ہے، تو نے کہا 2 برس میں. موسیٰ میں کیا کروں؟ کیوں؟ 2000 آدمی روز اس کا کھانا کھاتے ہیں، 2000 آدمی روز اس کا کھانا کھاتے ہیں، اور یہ 2000 میں میرے عابد بھی ہیں کچھ، وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدایا اس کی عمر دراز کر، اس کو تو برکت دے، اس کے اوپر رحمت دے. وہ اتنے معصوم ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، دین کا دشمن ہے، لیکن اس کی طرف سے ملا ہوا رزق جو میں بھیجتا ہوں، لیکن اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو یا خدایا پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا تو اس کا رسوڑا، یہ اس کا کچن، یہ 2000 آدمیوں کو کھانا کھلانا، یہ جو تو بند کر دے تو یہ برباد ہو جائے گا. موسیٰ نبی واپس آئے، اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا اور کچھ ایسی چال چلی. میں آپ کو شارٹ کہتا ہوں کیونکہ یوں تو سٹوری بہت لمبی ہو جائے گی. وہ رسوڑا بند ہو گیا. جیسے یہ رسوڑا بند ہوا، یعنی 2000 آدمی کو کھانا پلانا بند کر دیا، فرعون برباد ہو گیا. ہمارے مذہب کے اندر، میں 1938 کی بات کرتا ہوں،
آپ میں سے کوئی ایسے شخص ہوں گے کہ جنہوں نے حبیب بینک کا نام سنا ہے؟ پاکستان میں، انڈیا کے اندر حبیب بینک تو ابھی لندن میں بھی ہے۔ یہ حبیب بینک کے جو اوریجنل لوگ تھے ان کو کہتے تھے کسارے والے، یہ لوگ اسماعیلی تھے۔ 1938 میں اپریل مہینے میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم اثنا شری بن جاتے ہیں، مذہب چھوڑ کے اسماعیلی تو چلے گئے۔ واپا ہوا ہمارے مذہب کے اندر، ہماری جماعت میں۔ اب مرد لوگ، ایک شادی کی بات تھی جس کے اوپر یہ اثنا شری مسجد میں جا کے سائن کر دیے، لیکن ان کی مائیں، ان کی گھر والیاں، ان کی بہنیں اور ایک بھائی بھی، یہ لوگ اسماعیلی مذہب کے اوپر پکے رہے اور ہمیشہ گھر کے اندر کجیا کنٹاسٹ بھی ہو گئے۔ اب اندر کھانے پھر یہ ہو گئے، ظاہر میں یہ لوگ اثنا شری ہو گئے۔ اپنی جماعت میں اچھی مضبوط پارٹی تھی، مگر دن بدن ان کی چڑھتی رہتی رہی۔ تو ہمارے مذہب میں، جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو علم اتنا نہیں ہوتا تھا۔ سلطان محمد شاہ کے حضور میں کسی آدمی نے 1945 کے اندر ذکر کیا کہ خداوند 7-8 سال ہوئے، ان کی تو چڑھتی ہوتی رہی ہے، یہ تو دین کے دشمن بنے، بیعت توڑ دی، یہ کیا وہ کیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا دیکھو ان کی سخاوت بہت ہے، اس کے لیے ان کی برکت بند نہیں ہوگی۔ آج بھی ان کے ہاسپٹل ہیں، فری دوا دیتے ہیں، ان کے اسکول ہیں، فری سکھاتے ہیں، ان کے آرفنیجز ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کھوجا آرفنیج فار گرلز، لڑکیوں کے لیے۔ ان لڑکیوں کو، یتیموں کو یہ لوگ پالتے ہیں، بڑے کرتے ہیں۔ 18-20 برس کی عمر میں ان لڑکیوں کی، چاہے وہ اسماعیلی ہوئے کہ اثنا شری ہوئے، دونوں لڑکیاں ادھر جاتی ہیں، ان کی شادی کرا دیتے ہیں، شادی میں دیچ دیتے ہیں، سارا خرچہ دیتے ہیں۔ اور اتنا نہیں کہ شادی کرا کے چھوڑ دے رہے ہیں، ہر برس 10-20 اس طرح سے شادیاں کراتے ہیں، اور ہر برس ان کا دھیان بھی رکھتے ہیں کہ عید تہوار آوے تو اپنی لڑکیوں کی طرح سمجھ کے یہ ان کے گھر میں تحفے اور گفٹس وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کی بے حساب سخاوت ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا جب تک ان کی سخاوت ٹکی ہوئی ہے یہ لوگ برباد نہیں ہوئیں گے۔ رسول فرمایا ہے کہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خیرات کرو، چیریٹی کرو۔ میرے پاس بہت دفعہ کہ بھائی بہن جب یہ آتے ہیں نا کچھ پیسے کی تکلیف کے لیے، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں 10 من برابر دو اور اس کے اوپر تھوڑی سی خیرات کرو، تھوڑی سی خیرات کرو۔ ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ 50 ٹکا کرو کہ 10 ٹکا کرو، مگر کچھ نہ کچھ انسان کو خیرات کرنی چاہیے، اور خیرات ایسی جگہ کرو کہ وہ پھلے۔ مولا فرمایا میرے روحانی بچوں، ریسیشن شروع ہو گئی، انفلیشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تمہارے سامنے بڑا ہارڈ ٹائم آتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا جو میں نے آپ کو کہا کہ مولا نے 7 دن کا ستارہ ڈالا۔ کہے کو ڈالا؟ جو آنے والا ٹائم ہے ساری ویسٹرن ورلڈ کے اندر، بلکہ ساری دنیا کے اوپر، کیوں امام اس میں کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولا فرمایا انفلیشن ختم ہو رہی ہے، بہت کسر سے فضول خرچوں میں سے پیسے بچا کے تم اپنا کام کرو۔ مولا فرمایا تم کو بہت ہارڈ کام کرنا پڑے گا۔ یو ول ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ۔ مولا فرمایا فار یور سیلف، فار یور چلڈرن اینڈ فار یور گرانڈ چلڈرن، یعنی تم کو جو سخت کام کرنا پڑے گا صرف اپنے لیے ہی نہیں، تم کو ایسا کام کرنا پڑے گا کہ جس سے تمہارے بچے اور ان کی اولاد کو فائدہ ہو سکے۔ اس طرح تم کو یہ کام کرنا چاہیے، ہمت سے کام کرو، فضول خرچ مت کرو، اور مولا فرمایا بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو، سوچ سمجھ کے انویسٹ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں ریگریٹ ہو، پچھتاوا کرنا پڑے۔ بہت سوچ کے، اگر تم کو اپنی سوچ کے اوپر بہت اچھا بھروسہ نہیں تو جماعت کے لیڈروں میں سے تم صلاح لو، اور صلاح لینے میں کوئی شرم نہیں۔
کھوٹی اپنے دل کے اندر بیچ بھی مت رکھنا، ڈرو مت، لیکن ہمت سے کام کرو، اور ایک دم کھوٹی آشا میں بھی نہیں رہنا، کھوٹی بیچ بھی نہیں رکھنا۔ ایک دن یہ جو فرمان کیا ماں باپ نے پیسے سبندھی فائنینشیل حالت کے لیے، اس کے دوسرے دن مہمانیاں جا رہی تھی مولا کے حضور میں، ایک لڑکا بالکل اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، دو آدمیوں کی رضا تھی۔ اس نے مہمانی رکھی، کیا کام کرتے ہو؟ جو کچھ مولا نے کچھ باتیں کی، پوچھا۔ جب وہ چلا گیا تو رات نے ایسا لمبا ہاتھ کر کے اس کی باں پکڑی اور واپس کھینچا۔ اس کے ہاتھ میں گھڑیال دیکھ کے حضرت امام پوچھتے ہیں، بہت اچھی گھڑی ہے، جی کتنے میں لی؟ اس نے کچھ رقم بتائی، فرمایا ہاں ویری ایکسپینسو واچ۔ ایسے جی خدا۔ مولا پوچھتے ہیں تمہارے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ کہتے تھی خدا، نہیں چلتی تھی، خراب ہو گئی؟ کہتے نہیں چلتی تھی، ٹائم دیتی تھی، ہر سب دیتی تھی، پھر یہ گھڑیال کیوں خریدی؟ تو لڑکا چپ ہو گیا۔ ماں باپ فرمایا ڈونٹ اسپینڈ منی اننیسیسری، فضول خرچے مت کرو، تمہارے پاس یہ گھڑیال ہے، چل رہی ہے، ٹائم دیتی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے پھینک کے اور دوسری نئی گھڑیال لینے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے پیسے خرچ مت کرو۔ تو امام جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی صلاح نہیں، رسول اکرم کے لیے نہیں، کل نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کہتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ دنیاوی نظر سے کبھی ہم کو کوئی غلطی نظر بھی آتی ہے ہم کو، مگر ان کی نظر میں وہ چیز غلطی نہیں، کیوں کہ اس کے اندر کچھ بھید ہوگا، کوئی نہ کوئی بھید ہوگا۔ نیو یارک کے اندر وائف ہسبینڈ مہمانی لیتے گئے، مولا کے ہر کام میں کچھ بھید ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا سب جانتا ہے، سچ بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھلا مولا ایسا کیوں کرتا ہے، کیوں پوچھتا ہے؟ دنگارو اس کے اندر کوئی بھید ہے۔ ایک وائف ہسبینڈ جو ہمیشہ لڑتے تھے اور کچھ برسوں سے وہ سیپریٹ تھے، لیکن مہمانی کے لیے وہ دونوں ساتھ گئے۔ مولانا حضرت امام ان کو پوچھتے ہیں آر یو وائف اینڈ ہسبینڈ؟ کیا مولا کو معلوم نہیں تھا؟ مولا تو جانتا تھا، پھر یہ پوچھنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ لوگ پہلے تو ذرا گھبرا کے گئے، تو عورت نے کہا یس خدا یار وائف ہسبینڈ، کچھ باتیں کر کے دعا سیکھ دیتے، حالانکہ جواب مل گیا ہے، عورت نے کہہ دیا کہ خدا وی آر وائف ہسبینڈ، تو دعا سیکھ دینے کے بعد آپ پھر پوچھتے ہیں آر یو وائف اینڈ ہسبینڈ؟ ابھی آپ نارملی کیا سمجھو؟ جب اس آپ نے پہلی دفعہ پوچھا تو عورت نے کہہ دیا کہ یس خدا وی آر وائف ہسبینڈ، دعا سیکھ دینے کے بعد آپ پھر پوچھتے ہیں تو کیا پہلی دفعہ مولا کو یاد نہیں رہا، سنا نہیں تھا؟ اس نے پھر کہا یس خدا وی آر وائف ہسبینڈ، اوہ جیسے کوئی نئی بات سنی، اوہ دعا سیکھ بھی چلے گئے۔ اب یہ دونوں چکر میں پڑے کہ بھلا مولا نے ہم کو ایسا کیوں کہا؟ میرے پاس آئے، آپ چلے گئے، اس کے بعد مجھے کہتے ہیں مسلم صاحب ہمارے ساتھ یہ حالت ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن اس پر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھلے تم میاں بیوی دکھتے ہو لیکن تم میاں بیوی ہو نہیں۔ کہتے ہیں سچ ہے، ہم 3 برس سے سیپریٹ ہیں، تو میاں بیوی کی حالت نہ رہی نا، اور اسلام کے اندر منع ہے اتنی دیر تک سیپریٹ رہنا۔ نبی کریم نے اس کی لمبے میں لمبی مدت 3 مہینے لگائی ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ وائف ہسبینڈ ان بولا یا سیپریشن یا جدائی نہیں ہونی چاہیے، سوا کے سفر سے اوپر گیا ہوگا تو اور بات ہے۔ دیکھو امام نے ان کو یہ میسج دیا۔ اب ظاہر مانے ایک آرڈینری آدمی یہ سوچ میں پڑے کہ تم لوگ مشنری لوگ کہتے ہو کہ مولا سب کچھ جانتا ہے،
تو کبھی وہ جانتا ہے تو اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ وائف ہسبینڈ ہے؟ معلوم تھا، کبھی تو پوچھا اس نے، کیونکہ وہ وائف ہسبینڈ ان ریالٹی نہیں تھے، نام کے تھے۔ امام سب جانتا ہے۔ بعد میں کہہ چکا ہوں، ایک دوسری بات سنا، میامی کا ایک والنٹیئر نیو یارک میں کام کے اوپر گیا، والنٹیئر نہیں تھا، صاحب نے بولا نا ان یونیفارمڈ والنٹیئر، ہاف سلیو سے اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ دروازے کے اوپر وہ ٹکٹ چیک کرے اندر جانے کے لیے، کوئی ایک مجلس کی بات تھی۔ مولا جب باہر نکلے، اب یہ آدمی جو والنٹیئر کھڑا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور کوئی گھڑیال وغیرہ کچھ نہیں۔ حضرت امام اس کو پوچھتے ہیں وہ کس ڈیزائن نہ ہو، ابھی آپ کیا سمجھو گے؟ مولا دیکھتا ہے کہ بھی گھڑیال تو ہے ہی نہیں، اور صاحب اس کو پوچھتے ہیں کہ وہ کس ڈیزائن نہ ہو۔ یہ وہ چالاک آدمی تھا، صاحب کے ہاتھ پہ گھڑی تھی، وہ ایسا دیکھ سکتا تھا خدا میں 6 o'clock۔ ماں باپ بہت ہنسے، چلو ماں باپ تو چلے گئے، اس کے دل کے اندر طوفان اٹھا کہ میں اور میری وائف ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، رش بہت تھا، 8,000 آدمی تھے، ڈھونڈتے آیا میرے پاس، ہانف رہا تھا۔ میں اس کے باپ اور سسرے دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ مجھے کہتا ہے بابا جی، بس ایسا کر کے ذرا کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا ہے آپ پہلے کھا لو۔ میں بولا کوئی بات نہیں، بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں مولا سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ جانتا ہے، کھڑے بولا تیرے کو شک ہے؟ کہتے نہیں، آج میرے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔ میں ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، سب مجھے پوچھتے ہیں کیا ٹائم ہوا، خود کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، میرے ہاتھ پہ گھڑی نہیں، پھر بھی میرے کو پوچھا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا، تیرے کو مولا نے کچھ میسج دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بالکل گھڑی نہیں پہنتا اور ٹائم نہیں دیکھتا، اپنی اپوائنٹمنٹ سانچے کا نہیں دھیان نہیں رکھتا، تو بالکل وقت سے آؤٹ ہے۔ کہتے سچ بات ہے، میں نے کبھی گھڑی نہیں پہنی اور کبھی ٹائم بھی نہیں رکھا، کبھی ٹائم پر پہنچا ہی نہیں۔ میں بولا حضرت امام آج تجھے میسج دیتے ہیں کہ گھڑی پہنو اور ٹائم پہ سب کام کرو۔ امام کے کھیل سمجھنے چاہیے۔ میامی کا مکھی، اس کا لڑکا، کامڑیا کی لڑکی، مکھی کامڑیا تو بیٹھے تھے مولا کے پاس، یہ 2 بچے مہمانی لے کے مولا کے پاس گئے۔ حضرت امام پوچھتے ہیں آر یو بردر اینڈ سسٹر؟ لڑکے نے کہا نو خداوند، لڑکی کہتی ہے یس خداوند۔ صاحب کو بہت مزہ آیا، تھوڑے سے ہنسنے لگے، تو ماں باپ پر واپس کہتے ہیں سو یو آر ناٹ بردر اینڈ سسٹر؟ تو لڑکی نے پھر کہا کہ خداوند یس وی آر، اور لڑکا بولا نو۔ تو پھر مکھی کامڑیا بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا خداوند یہ میرا لڑکا ہے اور یہ کامڑیا کی لڑکی ہے۔ اوہ، دعا تیسری چلے گئے۔ اب اس کا کیا خلاصہ؟ حضرت امام فرمایا لڑکی نے کیوں ہاں کہا؟ لڑکی نے فرمان یاد کیا، لڑکی تھوڑی 2 برس بڑی تھی، اور اس نے کہا ایسا ہی کہا کہ حضرت امام فرمایا کہ تم آپس کے اندر بھائی بہن ہو۔ لڑکی کی نظر میں امام کا فرمان تھا، اور لڑکا جو تھا اس کو وہ فرمان کا خیال یا قدر نہیں تھی۔ تو ماں باپ نے اس کو یہ پوچھنے کے لیے کیا تم کو یہ سینس ہے کہ تم اسماعیلی بچے آپس میں بھائی بہن ہو؟ ماں اور باپ کے ہی بیٹے جو ہوتے ہیں وہی صرف بھائی بہن نہیں، ہم تو سب بھائی بہن ہیں، یہ امام کے فرمان میں ہے۔ تو دیندارو، امام جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، بہت سا دفعہ اجان باتیں کرتا ہے، ہم اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ امام نور ہے، معصوم ہے، پاک ہے، سبحان ہے۔ آپ کی ساری زندگی، خاص طور پہ یہ جو 23 ایئرز نبوت کے تھے، وہ ایک ہی چیز سے بھرے ہوئے ہیں کہ نبی صاحب بہت عبادت کرتے تھے اور علی سے پریم کرتے تھے۔ تیسری چیز ہمیں ملتی نہیں۔ خود نبی جب یہ مشکل میں پڑ جائے تو علی کو پکار کرے، علی کے سوا کوئی بات ہی نہ ہوئے۔ لوگ اس چیز کو فریب سمجھتے تھے، اور جب سمجھ نہیں سکے اس چیز کو،
یہ فلسفی اور حقیقت کی معرفت کو نہ جان سکے تو دل میں جلنے لگے کہ علی سے اتنی محبت. ہاں اس کا چھوٹا بھائی ہے، داماد ہے، کزن ہوتے تھے نا. ایک دفعہ مولا علی یمن جاتے تھے تو مکہ سے باہر نکلے، علی نبی دونوں آگے آگے باتیں کرتے جاتے تھے اور باقی کے اصحاب 10-15 ان کے پیچھے تھے. گام کے باہر مولا علی کو جاتے ہوئے چھوڑنے کے لیے رسول اکرم آئے تو اصحاب ساتھ آئے. کچھ باتیں وغیرہ کی، سورج ڈھلنے لگا تو کہا اچھا یا نبی اب میں رخصت ہوتا ہوں. آپ اونٹ پہ بیٹھے اور چلے. تو مولا علی جب چلے گئے تو رسول اکرم ٹک ٹکی لگا کے علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے. کافی دور جب ہی چلے گئے اونٹ اتنا سا چھوٹا سا نظر آنے لگا. پیچھے سے کسی اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا یا نبی اب تو علی بہت دور چلے گئے، اب چلو گھر چلیں. نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، دیکھتے رہے. جب حضرت علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہورائزن کے اندر گم ہو گئے، ایک آہ کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آوے اور میں آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لوں. یہ محبت علی کی یہ محبت، اے اللہ جب تک علی واپس نہ آوے میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں، مجھے موت نہ دینا. اس کو تو پتا تھا کبھی مرنا ہے، لیکن سنایا کس کو؟ یہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو سنانے کے لیے. کبھی انہوں نے نہ سنا ہوتا تو آج میں بھی آپ کو نہ سنا سکتا. ہسٹری کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ اماموں نبیوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو کہی ہیں، وہ تو سب سمجھتے تھے. اگر وہ نہ فرماتے تو آج میں بھی آپ کو نہ کہہ سکتا. ان اصحابوں نے جب سنا، ہانی آپ کی پھوئی ہوتی تھی، بعضوں نے لکھا پھوئی زیادہ بہن ہوتی تھی، مگر حقیقت میں پھوپھی تھی. حضرت ابو طالب کی حضرت عبداللہ کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی. ہانی کے گھر بہت چاہتے تھے. ہانی کے گھر گئے تو حضرت ہانی نے بہت سواگت کیا. کہتی یا حضرت میں بہت خوشی ہوں آج آئے آپ. ابھی مجھے ایک آدمی ایک چھوٹا سا پنچھی دے گیا، کوئی بٹیر ہوگا، ایک برڈ دے گیا کہ وہ برڈ جب مجھے ملا تو میں نے حلال کر کے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ بیٹھو میں ابھی پکاتی ہوں. ہانی نے جلدی سے وہ پنچھی کو پکایا. بٹیر ہوگا، کبوتر ہوگا، چکن ہوگا، مگر کوئی ایسا اڑنے والا جانور اس کو پنچھی کہتے ہیں. اس نے پکا کے نبی کے سامنے رکھا، پڑا رہا. بڑی دیر وہ بھی پنکھا لے کے بیٹھی، کہتی یا نبی کھاؤ. آپ نے فرمایا کیسے کھاؤں؟ تمہیں معلوم ہے ہانی میں اکیلا نہیں کھاتا. کہتی یا نبی میں نے روزہ رکھا وگرنہ میں آپ کے ساتھ کھاتی. اے اللہ جو مجھے سب سے پیارا ہے، جو تجھے سب سے پیارا ہے، تو اس کو بھیج تو میں کھانا کھاؤں. تھوڑی دیر ہوئی تو باہر سے کسی آدمی نے کہا یا نبی حضرت ابو بکر آئے ہیں. فرمایا اس کو بولو باہر بیٹھے. تھوڑی دیر ہوئی واپس آیا اندر نوکر، یا نبی حضرت عمر آئے ہیں. فرمایا بٹھاؤ اس کو. تھوڑی دیر ہوئی حضرت عبد الرحمان آئے، عبد الرحمان بن عوف. فرمایا اس کو باہر بٹھاؤ. ایسا 5-7 صحابی باہر بیٹھے رہے. حضرت مولا مرتضی مشکل کشا جب آئے تو کھڑے ہو گئے کہ تو یا علی آپ ہی کی راہ دیکھتا تھا، اللہ کی قسم آپ کے بغیر حلق سے نوالا نہیں اترتا. کیا محبت علی کے ساتھ، یہ محبت. اور وہ باہر جو بیٹھے تھے جل مرتے تھے، یہ پریم دیکھ کے جلتے تھے. ایک دفعہ مسجد کے اندر
رسول اکرم بیٹھے تھے. میں آپ کو چتار دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے سچویشن کا. مدینے میں جب رسول اللہ آئے انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی. جب یہ مسجد بنائی تو مکہ کی طرف انہوں نے قبلہ رکھا. تو ایسا سمجھ لو کہ ادھر قبلہ رکھا. تو جب ادھر قبلہ رکھا تو قبلہ کے اس طرف ایک دروازہ نکال کے پیچھے کی سائیڈ میں اپنے لیے کوٹھڑیاں بنائیں اور اس طرف ایک دروازہ نکال کے مولا علی کے لیے مکان بنایا. تو قبلہ کی سائیڈ میں علی نبی کے گھر آ گئے. تو یہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے سائیڈ میں اپنے مکان بنا لیے. دوسرے لوگ کون؟ جو ان کے کلوزسٹ کمپینین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف. ایسے انہوں نے سب نے بازو بازو میں یہ سائیڈ میں گھر بنا لیے. فرنٹ کھلا رہا، اوپر مکوٹی کی کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی. یہ مکہ کی مسجد، مدینے کی مسجد نبوی کا چتار ہے. تو بہت دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تو حضور اپنے بیڈ روم سے نکلے سیدھا مسجد میں. اسی طرح سے سب لوگ جتنے بھی آپ کے دوسرے آدمیوں اور صحابوں نے جو مکان بنائے ان کے بھی بیڈ روم ادھر ہی تھے. ادھر جب اذان ہوئے اس میں سے نکل کے چلے آئے. آپ کو معلوم ہے انسان ہر وقت پاک نہیں ہوتا. انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے شریر میں. تو یہ لوگ تو یوں ہی چلے آتے تھے. اور بہت دفعہ اس طرف جانا ہوئے تو مسجد کے اندر سے نکل کے شارٹ کٹ ہوتا تھا، ادھر سے نکل کے ایسا گھوم کے جاویں لمبا راستہ پڑتا تھا. تو یہ صحابوں میں سے بہت سے آتے جاتے تھے. جماعت بھری پڑی تھی، اذان ہو چکی تھی اور ابھی صرف اتنا ہی تھا کہ نبی اٹھ کے نماز پڑھاوے. تو حضور نے بلال کو بلا کے فرمایا، اے بلال اعلان کرو، صد پھراؤ کہ مسجد کے آجو باجو میں سب لوگ اپنے اپنے دروازے پرماننٹلی سیل کر ڈالیں سوائے میرے اور علی کے. کوئی نہیں اٹھا، نماز لیٹ ہو رہی تھی. حضرت بلال کو فرمایا، اے بلال واپس کہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میرے اور علی کے سوا باقی سب لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر ڈالو، نہیں تو تمہارے اوپر عذاب اترے گا. سب لوگ کھڑے ہو گئے. عذاب کا نام سن کے سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر ڈالے، سیل کر ڈالے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے، یا نبی یہ آپ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول اکرم لال ہو گئے. وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر تھے. آپ نے فرمایا، اے عمر ادھر سے، یعنی اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے فرمایا، اے عمر ادھر سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. عمر نے گردن نیچی کر لی. سب کے دروازے بند ہو گئے. علی اور نبی کے دروازے کھلے رہے، کیونکہ یہ گھر علی نبی کا ہے، ابو بکر عمر عثمان کا نہیں. قرآن شریف ابو بکر عمر عثمان کے گھر نہیں اترا، قرآن شریف علی نبی کے گھر اترا. یہ ایسی بے شمار باتیں رسول اللہ کے جیون میں علی کے لیے ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے اصحابوں کے دل تنگ ہوتے رہے اور ان کے دل میں علی کے لیے حسد پیدا ہوتا رہا. اللہ رسول کی محبت مٹ گئی، علی کے حسد نے جگہ کر لی اور اس وجہ سے ایمان نکل گیا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی تو یہ دو سسرے جن کی بیٹیاں نبی کی بیویاں تھیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی کی گھر والی تھی اور حضرت عمر کی بیٹی جو حفصہ تھی وہ بھی نبی کی گھر والی تھی. جیسے ہی ان کے داماد نے آنکھ بند کی، یہ دونوں حضرت اٹھ کے چلے گئے بنی ثقیفہ کے سادہ جو بنی سادہ تھے اس کا ہال تھا ایک، جیسے کہ ٹاؤن ہال ہوتا ہے. وہاں جا کے انہوں نے جلدی سے یہ سوچ کے کہ علی تو پڑا ہے، علی تو نہیں چھوڑے گا، تو انہوں نے خلافت کی موومنٹ شروع کر کے
लड़ाई झगड़ा करके, ट्रिक बाजी करके हजरत अबू बकर को 300 आदमियों के अंदर, जिसमें से 150 तो भाग गए, बाकी 150 पौने 200 आदमी जो रहे, तो उन्होंने हजरत अबू बकर को अपना खलीफा इलेक्ट किया। छाती फुला के खलीफा बनने के बाद ये धूमधाम से सरगस निकाला और आए मौला अली ने जहां हजरत रसूल अकरम को दफन कर दिया था, नबी के घर पे आए, चलो जनाजे में चले। इधर जब आए तो पता लगा नबी साहब तो दफन हो गए। आपको मालूम है किसी बड़े आलम का जनाजा निकले तो लाख आदमी होता है, नबी का जनाजा ही नहीं निकला और दफन के अंदर 6 आदमी थे, 6 आदमी। आप कभी हिस्ट्री पढ़ो, आप कभी मजहब पढ़ो, आप इन किताबों की देखभाल करो। ये जो चीजें मैं आपको कहता हूं, ये बाजार में बुक शेल्फ के अंदर आपको ये किताबें नहीं मिलेंगी। ये चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं वो किसी मुसलमान की लिखी हुई किताब में से नहीं मिलेगा। तो मैंने कहां से निकाला? मैंने भी तो मुसलमान की किताब में से निकाला। हाँ, मुसलमान की किताब में से निकाला, मगर उन किताबों को बंद करके छुपा के रखा हुआ है। ऐसी किताबों को ढूंढ ढांड के इस्माइलियों ने इस्माइली मजहब की मुस्तकामत को रखा है। जब इधर आके देखा नबी साहब तो दफन हो गए, हाथ मलने लगे। ए हाय हाय कंदा हथ हाणींदा ज्यों हारी विंजाई वत्र शाह जो मंजीड़ो तिनिखे जेको सुभुड़े जागन। सुबह क्या है? मौला का नूरानी दीदार है। जिनको दीदार होता है वो लोगों को पशेमानी नहीं होती। हैरान हो गए जब ये लोग चले गए। मौला अली ने कमरा खाली कराया, 10 बाई 10 का रूम था। जिस जगह आपका पलंग था, खटिया, वो उठा के वहीं कब्र खोदवाई, रूम के अंदर कब्र खोदवाई। मौला अली ने जमीन पे बैठ के हसन हुसैन पानी लाते थे और हजरत बिलाल जो थे वो पानी डालते थे। मौला अली ने अपनी गोद में, अपने खोड़े में नबी के शरीर मुबारक को रख के गुस्ल दिया और जिन कपड़ों में गुजर गए थे उन्हीं कपड़ों को वापस पहना दिया और खुद मौला अली कब्र में उतरे। नबी की लाश मुबारक को, बदन मुबारक को रख के ऊपर मिट्टी डाल दी, कब्र बन गई। दरवाजा बंद किया, चाबी खीसे में डाल के मौला घर चले गए। जब ये लोग आए तो मौला तो जाए, चले गए घर। बड़े पशेमान हुए, हजारों लोग जमा हो गए। लोगों को मालूम ही ना हुआ कि नबी गुजर गए। अरे वो तो दफन भी हो गए, गुजर क्या गए? ये सारी बात मौला अली अलैहिस्सलाम ने 1 घंटे के अंदर कर डाली। किसी ने कहा कब्र खोदो, हम जनाजा निकालेंगे, हम कंधा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, कब्र खोदो, दरवाजे की चाबी मंगाओ। चाबी तो अली के पास है, कौन जाएगा अली से मांगने के लिए? तोड़ डालो दरवाजा। तो एक बहुत बड़ा टिम्बर उठाया, 8-10 आदमी लग के टिम्बर उठा के लाते थे। कोई इस्माइली बच्चा था वहां। इस्माइली कौन? कोई मौला का मुरीद। भागा गया, या अली या मौला। वो लोग दरवाजा तोड़ के, कब्र खोद के रसूलुल्लाह का जनाजा निकालना चाहते हैं। मौला अली, आपने वो खांगे की तरह कपड़ा बांधा हुआ था कमर पे, बदन मुबारक नंगा था। इसी तरह उठ के फौरन भागे, कपड़े नहीं पहने, इसी तरह से भागे। घर के बाहर जब आए तो मौला अली को ख्याल हुआ कि तलवार तो नहीं उठाई। ऐसा नजर फिराई तो एक बहुत बड़ा टिम्बर का टुकड़ा पड़ा था, लंबा मोटा। आपने वो उठा लिया, लकड़ी उठा के भागे। जब मौला अली को दूर से लोगों ने भागते हुए देखा, सब हट गए। मौला अली ने लात मारी, दरवाजा तोड़ दिया। रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर जिस तरह घोड़े पे बैठते हैं इस तरह जाके बैठ गए। गुस्से के मारे मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा के मुंह से फीन निकलती थी। आपने फरमाया, कौन आता है कि जो रसूलुल्लाह की कब्र खोदेगा? आओ। लाल लाल आंखें, मुंह में से फीन जारी है,
लकड़ी हाथ में है। आपकी गरजदार आवाज से जमीन लरस गई, लोगों के कलेजे हिल गए। बीबी आयशा ने सुना, भागी भागी आई, अपने बाप अबू बकर को कहती है, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, खुदा का वास्ता देती हूँ आप यहाँ से सब लोग चले जाओ, तेरे को क्या हुआ है? कहने लगी, अब्बा जान नबी साहब कहते थे, ऐ आयशा एक दिन ऐसा आएगा, अली मिट्टी के घोड़े पे बैठेगा, लकड़ की तलवार हाथ में होएगी, अल्लाह की कसम सारी दुनिया भी सामने आएगी, वो सबको फना कर डालेगा। अब्बा जान देखो वो मिट्टी का घोड़ा, वो रसूलुल्लाह की कब्र है। अब्बा जान चले जाओ, मुंह नीचा करके चले गए। आज तक रसूलुल्लाह उधर दफन है जिधर अली ने उनको दफन किया। अली नबी को प्यार करने वाले हम हैं, सुन्नी मुसलमान नहीं। वो तो खिलाफत के पीछे पड़े। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जैसा सुन्नी था, अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम था। वो कहता है कि जिस तरह कुत्ते हड्डी के ऊपर लड़ते हैं, ऐसा नबी के असहाब लड़ते थे खिलाफत के लिए। मेरे शब्द नहीं। और उसने लिखा है कि रसूलुल्लाह को कफन दफन दिए बगैर असहाबा दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए। उनका मजहब आपको चाहिए? इनका, जिन्होंने नबी को कफन भी नहीं दिया, उसका मजहब चाहिए आपको? अरे शुक्रगुजारी करो पीरों की कि उन्होंने इमाम की हमको शनाख्त बताई। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है कि तुम बड़े नसीबदार हो कि तुमको पीर नसीरुद्दीन ने, पीर साहिबुद्दीन ने, पीर सदरुद्दीन ने, पीर शमसुद्दीन ने हाजर इमाम का घर बताया। मौला अली सफर पे जाते थे, 40 ऊंट थे, उनके ऊपर सामान पड़ा था। कंबर गुलाम को फरमाया कि 1 महीने की मुसाफरी है, महीने का खाना ले लो, क्योंकि वो जमाने के अंदर डेजर्ट का मुसाफरी, रास्ते के अंदर तो कोई गांव आते भी नहीं थे और ना वो जमाने के अंदर कोई ऐसे रेस्टोरेंट या होटल्स थे। 1 महीने का सामान लिया, आका गुलाम दोनों निकले। थोड़ी मुसाफरी के बाद एक गांव आया। मौला ने फरमाया, आए कंबर, तुम ऊंटों को इधर संभाल के रखो, खड़े रखो, मैं एक आदमी को गांव में मिल के आऊं। देखो ऊंटों को बिछाना नहीं, क्योंकि जब ऊंट बैठ जाता है तो पहले तो उसको बैठने में बहुत टाइम लगता है और उठने में तो उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है। ऊंट जल्दी नहीं उठता। और 40 ऊंटों को जो खड़ा करना हो, बैठे हुए ऊंटों को, तो सारा दिन निकलता है, सुबह से शाम होती है। और ऊंट को इशारा करो तो नहीं उठता, उसको ठोके देने चाहिए, लकड़ी मारनी चाहिए उसके बगल के अंदर। अच्छा भला मौला वो ऊंटों की मुहार लेके खड़ा रहा। मौला मुश्किल कुशा गांव के अंदर गए, जिस आदमी को मिलना था उस मिले, बातें चीतें की। मौला जब वापस आ रहे थे तो वो आदमी भी रिस्पेक्ट की खातिर मौला के साथ गांव के बाहर तक छोड़ने आया। बातें करते करते जब नजदीक आए तो पीछे पीछे एक भिखारी चला आता था। मौला खड़े रहे। जब वो आदमी जाने लगा, सलाम वगैरह हो गई, तो मौला ने उस आदमी की तरफ देखा, भिखारी की तरफ। तो मौला को कहते हैं, क्या तुम अली हो? मौला फरमाया, हाँ मैं अली हूं। घुटनों के ऊपर बैठ गया, आजिज़ी पूर्वक हाथ करके कहता है, या अली, मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है। मैंने सुना है कि तेरे से कोई मांगे तो तू उसको मना नहीं करता। फरमाया, हाँ सच है, मेरे से कोई मांगता है मैं मना नहीं करता। कहते, या अली, अल्लाह की कसम 3 दिन से कुछ खाया नहीं,
मुझे रोटी चाहिए। वो जो आदमी जाने वाला था वो भी ठहर गया। आपने कंबर को फरमाया है, कंबर इसको खाना खिलाओ। अभी कंबर हैरान। मौला तो फिर उस आदमी के साथ जो उनके साथ आया था बातों में पड़ गए। ये भिखारी गया कंबर के पास। कंबर घबरा गया क्योंकि 1 महीने का खाना उसने बहुत अच्छी तरह से पैक करके बांधा हुआ था। रण में डेजर्ट के अंदर जब ये चलते हैं ऊंट तो मिट्टी धूल बहुत उड़ती है। अब वो जमाने के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं थी जैसे कि आज हैं ये सेलोफिन के बैग हैं और डबले हैं। उसने अच्छी तरह से लपेट लपाट के अच्छी तरह से गठड़ी बांधी थी। जब मौला फरमाया कि इसको खाना खिलाओ तो कंबर भाग गया। कहते या मौला मैं खाना इसको कैसे दूं? खाना तो मैंने गठड़ी में अच्छी तरह से पैक करके रखा है। फरमाया कंबर गठड़ी दे दो। 1 महीने का खाना दोनों का उसके अंदर। और मौला कहते हैं गठड़ी दे दो तो कंबर के तो हांजे दगड़ गए। गुजराती में कहते हैं ना, मतलब ये हम उसको उर्दू में कहेंगे उसके हाथों के तोते उड़ गए। थोड़ी देर तो चुप रहा, समझ ना आई। नजदीक आके डरते डरते कहता है खुदावंद एक बात कहूं, क्या है? कहते या मौला वो मैंने जो गठड़ी है एक ऊंट के ऊपर अंदर बांध के रखी है। अब मैं ऊंट वो गठड़ी को लेने जाऊंगा तो ऊंट को खोलना पड़ेगा। ऐसा है तो ऊंट के साथ दे दो। तो कहते या मौला मगर ऊंट कैसे दूं? सारी कतार में ऊंट बांधे हुए हैं। मौला ने उसके हाथ से ऊंटों की जो डोरी थी, मेन ऊंट की डोरी पकड़ के भिखारी के हाथ में रख दी। जा ले जा। 40 ऊंट। एक एक ऊंट वो जमाने के अंदर कैडिलैक की गाड़ी से भी ज्यादा कीमती था। किसी के पास 40 कैडिलैक होवे या 40 उसके पास मर्सिडीज होवे, आप उसको क्या समझो, कितना मालदार समझो कि 40 रोल्स रॉयस होवे, इससे भी ज्यादा। पहले तो वो भिखारी समझा कि अली मेरे से मजाक करते हैं, जोक करते हैं। मौला फरमाया मैं अली हूं, मैंने तुझे दिया, जाऊं। कमर तो हाथ बांध के खड़ा रहा। 40 ऊंट, उसके ऊपर सामान और खाना पीना। एक रोटी मांगी और 40 ऊंट दे दिए मौला ने उसको। मौला ऐसा दिल दरिया है, ऐसा दिल दरिया। एक आदमी, मौला अली की खिलाफत का जमाना था, तो वो मदीने से कूफा की तरफ जा रहा था। वो जमाने में लोग या ऊंट पे या पांव पे चल के मुसाफरी करते थे। तो ये जाता 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 आधे रास्ते के करीब पहुंचा। इसको भूख लगी। भूख लगी तो इसने सोचा कि चलो आगे चल के कहीं थोड़ा शेड मिलेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। आगे गया तो इधर से एक रास्ता आता था, यानी वाई की शक्ल हो गई। तो इधर से एक और आदमी आया, आपस में सलाम वगैरह किया, दोनों साथ चलने लगे। कहाँ जाते हो? कूफा जाता हूँ। आप किधर जाएंगे? मैं भी कूफा जाऊंगा। बहुत अच्छा। थोड़ी दूर आगे गए तो इनको ऐसे कुछ दरख्त मिले, तो बोले दोस्त इधर हम बैठ के खा ले। में तो मेरे पास खाना है। उसने कहा मेरे पास भी है। तो दोनों बैठे। पानी वानी निकाला बोतल में से, चमड़े की बोतल उस जमाने में थी, बैग, हाथ मुंह धोया, दुआ पड़ी यानी नमाज पढ़ी। और ये लोग बैठ के खाना जब भी खोला तो एक तीसरा आदमी आ गया। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आओ भाई खाना खाते हैं। उसने कहा भाई दिलगीर हूं, मेरे पास तो कोई खाना नहीं। कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, बैठो। तो एक आदमी था, उसने जब ही अपनी गठरी खोली तो उसमें 7 रोटियां निकली। और वो जो एक और दूसरा आदमी था जिसके पास खाना था, उसके पास से 1 रोटी मिली। इन्होंने ये इकट्ठी की और जो कुछ भी सालन वगैरह था, खजूरें निकाली और सबने 3 जनों ने मिलके 8 रोटियां खाई। अब जो आदमी लास्ट आया उसके पास खाना नहीं था, तो उसने अपने खीसे में हाथ डाल के 8 दिनार निकाले। वो जमाने का जो सिक्का था, डॉलर कह लो, 8 दिनार निकाल के
इसने रख दिए मुट्ठी भर के, कहने लगा मुआफ करना, मुझे मना मत करना, ये मैंने आपको कोई कीमत नहीं दी, मेरी मेहमानी कबूल करो, ये कह के सलाम करके चला गया। जब सलाम करके चला गया तो जिसके पास 7 रोटियां थी ना, उसने उसमें से एक दिनार उठा के उसको दिया जिसकी 1 रोटी थी, और 7 लेके खीसे में डालने लगा। तो वो कहता है मेरे को 4 चाहिए, 4 तू रख। अरे भाई 7 रोटियां मेरी थी, तेरी 1 रोटी, तो तू 4 का कैसे हकदार है? कहता हमने दोनों ने मिल के भागीदारी की, 50 तेरे 50 मेरे। इधर औरतें हैं ना, शादी करके घर आती हैं, काम काज कुछ नहीं करती, जब झगड़ा होता है तो कहते हैं आधी मिलकत मेरी। अरे भाई तूने किया आधी मिलकत ले जाती है, लेकिन कैनेडियन लॉ है। ये तो मकसूम में जो लिखा होगा खुदा उतने ही देने देगा। ये झगड़ा हुआ, कहते अच्छा ऐसा करो झगड़ो मत, चलो अभी तो कूफा पहुंचते हैं, नजदीक में मौला के पास जाएंगे। आए मौला के पास, सरकार दो आलम अली मुर्तजा मस्जिद के बाहर बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे, इल्म गिनान की बातें होती थी। ये दोनों पहुंचे, सलाम किया। तो वो जो पहले 1 रोटी वाला आदमी था, वो जरा उतावला यानी ज्यादा जल्दी करने वाला था। कहते याली हमारा झगड़ा है। अच्छा क्या बात है? कहते याली सारी बात सुनाई, ये मेरे 1 दिनार देता है और मैंने कहा कि मुझे 4 चाहिए। मौला ने कहा तेरा फायदा इसमें है कि तू 1 ले ले। नहीं याली इंसाफ करो। अच्छा, मौला सीधे होके बैठ गए, आराम से सा रिक्लाइनिंग हालत में बैठा था ना। जब इसने कहा ना नहीं याली इंसाफ करो, मौला सीधे होके बैठ गए, मुंह बदल गया, चेहरा बदल गया, जलालत के अंदर आ गए, यानी वो उस वक्त खिलाफत के अंदर आए। वापस अपनी स्टोरी सुनाओ, तू इधर खड़ा रहो, इधर उसके तरफ। सब दोनों की कहानियां सुनी। मौला ने गुलाम को कहा कि जाओ कागज लेके आओ। वो कागज लेके आया। मौला ने अपने हाथ से उस कागज के 8 टुकड़े किए और ऐसा ही थोड़े से गोल बनाए, यानी कि देखा, फरमाया देखो ये 8 रोटियां हैं कि हाँ साहब। फिर मौला ने हर रोटी के 3 भाग किए, बराबर है 24 टुकड़े हो गए। जी हाँ, तुम लोग कितने थे? यानी हम 3 आदमी थे। देखो ये 24 टुकड़े हैं, तो सब ने कितने खाए? 8-8 टुकड़े खाए, बराबर कि हाँ खुदावन। तो जिसने की 1 रोटी थी, मौला कहते हैं तुमने कितने टुकड़े खाए? सब मैंने 8 खाए, लेकिन तेरे टुकड़े कितने थे? अब उसको समझ आई, चुप रहा। मौला उसको जरा जोर से पूछते हैं तेरी 1 रोटी के टुकड़े कितने कितने? मौला 3, मगर तूने खाए 8, यानी 5 टुकड़े तूने ज्यादा खाए। 5 दिनार तुमको दंड, इसको दे दो। वो 1 भी गया और 5 दंड दिए। दीनदारों कभी भी भूले चुके भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं बिल्कुल हक पे हूं, तो किसी के सामने खुदा को ये मत कहना कभी भी मेरा इंसाफ कर, अरे मारे जाएंगे। कहां मैंने भूल की मुझको मालूम नहीं, याद नहीं होगा। हमारा मौला हमें कहता है कि गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प अदर्स। तुमको जमात के अंदर जब कोई मदद के लिए पुकार करे, तुम्हारे पास कोई भाई बहन आके कहे मेरी ये मदद कर दो, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो हज़रत इमाम फरमाते हैं कि तुम अपना काम छोड़ के उसका काम करो। दूसरों की खिदमत करना बहुत बड़े दर्जे की बात है। आपने सब्जली मिशनरी का नाम सुना है, आपने भगत कारारूड़ा का भी नाम सुना है। भगत कारारूड़ा बहुत बड़े इबादत वाले थे, 6-6 घंटे बैठ जाते थे जैसे कि मूर्ति पड़ी होती है। जब वो गुजर गए तो इमाम ने उसके लिए फरमान किया कि कारारूड़ा दुनिया में जब जीता था तो 4 आसमान की खबर जानता था, ऐसी वो रूहानी थी। उसने इतनी इबादत की कि इमाम को कहना पड़ा कारारूड़ा अभी तुमने बहुत इबादत कर ली, अभी बंद करो। अरे
कितनी इबादत की होगी कि इमाम को कहना पड़ा कि तू इबादत बंद कर। जब वो गुजर गया, मौला ने उसके लिए बहुत दुआएं फरमाई, बहुत उसको याद करते रहे, लेकिन पीर का दर्जा उसको नहीं मिला। सब्ज अली मिशनरी ने कारारुड़ा जितनी इबादत नहीं की। मैंने शुक्र मेरे मौला का, मैंने इन दोनों महात्माओं को देखा है, दोनों के पास ठहरा हूं। सब्ज अली मिशनरी की लाइफ भी मेरे सामने है, कारारुड़ा मिशनरी की लाइफ भी मेरे सामने है। सब्ज अली ने इतनी इबादत नहीं की, लेकिन सब्ज अली ने जमात की, लोगों की हेल्प, सेवा, गाइडेंस, एडवाइस जो दिए वो कारारुड़ा ने नहीं दिए। कारारुड़ा तो एक रूम बंद करके इबादत में बैठ जावे और चला जावे, बदन इधर पड़ा होवे, आसमानों पे घूमता होवे। सब्ज अली मिशनरी दुनिया में रहे, उसके पास बूढ़े बूढ़ियां, कोई भी गरीब अमीर कोई भी आदमी जावे, सब्ज अली मिशनरी उसकी मदद करे। उसके लिए उसने बहुत दफा इमाम की गालियां भी खाई। एक दफा काठियावाड़ से एक आदमी आया, अब मौला सख्त बिजी थे, इस आदमी के ऊपर कोई तकलीफ थी, तो वो तकलीफ के लिए आया कि मैं मेहमानी रखूं और बैतुल ख्याल का काम करके मैं जल्दी वापस जाऊं। वहां पहुंच के कोई केस था या कुछ बात थी, इसको जाना था, वक्त नहीं था। बहुत से घूमा फिरा मगर किसी ने मदद ना की। किसी ने कहा जाओ मिशनरी के पास। सब्ज अली मिशनरी के पास आया, कहने लगा बापू ये मेरी बात है। अच्छा कोई फिक्र नहीं, चल मेरे साथ। वालकेश्वर बंगले ले गया और मौला का सख्त हुक्म था कि मेरे पास कोई ना आवे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में इसको बिठा के अंदर गया, दरवाजा खोल के सलाम किया। पहले तो मौला जरा बिगड़े, बोले कुछ नहीं, क्या है? कहते खुदावन एक छोटा सा काम है, आप जरा बाहर आओ। मौला को बाहर निकाला, वो सामने खड़ा था। उसको कहा मौला के पांव पे गिर जा। मौला के पांव पे गिर आया। मौला थोड़े पीछे हटे, उसके ऊपर बहुत बिगड़े, गालियां दी। कहता खुदावन तू मेरे को मार ले, इसका काम कर दे, ये चला जाए तो फिर मुझे लकड़ी से मार ले। सब हंस पड़े, उसका काम हो गया। फिर कहता है मौला मैं माफी मांगता हूं। सब राजी हुए। सब्ज अली ने इस तरह से लोगों के काम किए। मौला की गालियां खाई, गुस्सा खाया। वो तो रहम रहीम गुस्सा करके जाएगा किधर, क्या गुस्सा करेगा, थोड़ा सा ऊपर से मुंह से बोलेगा ना, रहीम है। सब्ज अली मिशनरी ने जिंदगी के अंदर लोगों के बहुत दुख उठाए। उसने अपनी माल दौलत भी जमात की खातिर बर्बाद की, लोगों की गालियां खाई, मारे खाई। वो मिशनरी थे, उनके पास बहुत से लोग एक दूसरे की शिकायत लेके आते थे। अब वो इंसाफ करने या कोई जजमेंट देने के लिए आवे तो एक पार्टी तो जरूर नाराज होने वाली है। तो कैम्बलपुर के अंदर ऐसा ही हुआ कि एक पार्टी के विरुद्ध में सब्ज अली ने जजमेंट दी तो वो बिगड़ गया। रात को खाने के अंदर उसने सब्ज अली को जहर खिलाया। तभी मेरे अब्बा उसके साथ थे। सब्ज अली की प्लेट के अंदर जहर डाल के दिया और रात को जब 2-3 घंटे के बाद जमात खाने पहुंचे, जमात खाने सोते थे, खड़े हो गए। मेरे अब्बा को कहते हैं मुखिया अली भाई मेरे को जहर दी गई और इतने पाखाने और उल्टियां हुई, जहर की वजह से अंदर या फेफड़ा या लिवर फट गया, लहू निकले। अब्बा मेरे बहुत परेशान हुए और जाके जमात भाई को उठाया, उसको कहा तू यहां बैठ। खुद डॉक्टर लेके आए, दुआएं मांगी। सुबह तक जरा ठीक हुए, कमजोर बहुत हो गए थे। उनको वापस लेके हमारे अमृतसर घर लेके आए, हमारे पास 1 महीना ठहरे। मेरे अब्बा ने कहा आपके ऊपर मौला बहुत राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात जब जमात के अंदर पता लगी, पता तो लग ही जाए क्योंकि जमात भाई घर पे था, दरवाजे पे। तो फिर वो लोग इधर आए, ये डरते थे इमाम से भी, पुलिस से भी। सब्ज अली ने कहा मेरे को तो पता नहीं तुमने क्या किया, अगर किया है जो मैंने तुमको मुआफ किया। मोमन की लाइफ नबियों और रसूलों की लाइफ जैसी होती है, दुख उठाते हैं मगर किसी को दुख देते नहीं।
ایسا انسان جب گزر جاتا ہے، اگر اس کی عبادت بندگی نیکیاں مذہب کے فرائض کم بھی ہوتے ہیں تو بھی مولا اس کو 2 ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے کلیجے سے لگاتا ہے۔ موت کے وقت امام اس کے گھر میں جاتا ہے اور اس کو لینے جاتا ہے، اس کو اپنے ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں، روحانی ایروپلین کی بات کرتا ہوں، بچھا کے مولا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے، گرمی کا مہینے تھے، سخت گرمی تھی، بہت سخت۔ کچھ لوگ نبی کو ملنے کے لیے آئے تو حضور نے انسان کی زندگی کے اور آخرت کے لیے ہوشیار رہنے کے لیے کچھ باتیں کی، یعنی موت کی باتیں نکلی۔ تو نبی کریم کو ایک آدمی نے کہا کہ یا نبی، موت کے وقت ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کیا ہم دنیا میں اس کا کوئی سیمپل دیکھ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں سیمپل چاہیے؟ ہاں یا نبی۔ اچھا چلو باہر۔ 10-15 صحابہ تھے، سب کو باہر نکالا، تھوڑی دور گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عرب لوگ جو ہے نا، ایک کپڑا سر پہ ڈال کے اور ارد گرد وہ باندھ لیتے ہیں رسی سے تاکہ تڑکا دھوپ نہ لگے، اور پیچھے لمبا چھیڑا اس لیے ہوتا ہے کہ گردن کے اوپر سورج کی جو کرنیں ہیں وہ نہ لگیں۔ تو یہ لوگ باہر نکلے، کافی دور نبی کریم لے کے گئے۔ ایک بڑا پتھر تھا اور وہ پتھر بھی گرم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا دیکھو تمہیں سیمپل چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں پانی نہیں ملے گا، جب تک کہ تمہارا حساب پورا نہیں ہوگا میں تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں دوں گا، قبول؟ جی ہاں قبول۔ اچھا، ایک صحابی کو فرمایا تم اپنے بوٹ اتارو۔ اس زمانے میں تو چمپلیں زیادہ لوگ پہنتے تھے، چلو اس نے اتاری، چمڑے کا بوٹ تھا، اتار کے فرمایا اوپر چڑھو۔ کہتے یا نبی یہ تو بہت گرم ہے، دیکھو تمہیں سیمپل چاہیے نا، اوپر چڑھو۔ اوپر چڑھا، ابھی پاؤں اونچا نیچا کرے کیونکہ گرم ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کتنی رقم ہے، کتنے بچے ہیں، کتنی بیویاں ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے گدھے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنے کتے ہیں، سب کا حساب کرو۔ تو گھبرایا۔ حضور نے فرمایا خیریون چلو۔ تو شروع کرنے لگا، شروع کرتے کرتے ابھی نیچے سے پاؤں گرم ہو رہے ہیں، اوپر سے سورج گرم ہو رہا ہے اور ہیٹ کی وجہ سے پانی ایویپور ہو گیا، پپڑی پڑ گئی، چیپ باہر نکلے۔ یا نبی تھوڑا سا پانی، شرط یہ تھی کہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ بولو کیری آن۔ پھر وہ حساب کتاب کرنے لگا، 10-15 ادھر سے، 25-50 ادھر سے، اس میں کچھ بھول بھی ہوتی ہے۔ بولتے بولتے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، گرمی اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے چکر آیا، گر پڑا۔ فرمایا اٹھاؤ اس کو، پانی پلاؤ۔ دوسرے کو کہا تم جا، تیسرے کو کہا تم جا۔ ابھی سب کے ہاتھی گھوڑے اونٹ بکریاں بہت تھی، بیبیاں بہت تھی، بچے بہت تھے، مال و دولت تھا، سب کچھ بتانا ہے نا۔ سب بے ہوش ہو کے گرتے رہے۔ کسی نے کہا یا نبی علی کو بھی بولو۔ تو مولا علی کو دیکھا، مولا علی کہنے لگے اچھا، مولا علی کی تو دنیا میں فقیری تو مشہور تھی نا۔ چڑھے اوپر چڑھ کے کہا یا نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے مال و دولت میں، میرے حسن حسین ہے اور میری ایک بیوی فاطمہ ہے۔ یہ کہہ کے نیچے اترے، اور کچھ تھا ہی نہیں، اور یوں دیکھو تو ساری دنیا اس کی ہے۔ تو موت کا جو حساب کتاب کا جو وقت ہے وہ بہت کٹھن ہے، مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عجیب کھڑی ویڑا مائے پانتھ کا ٹھان چھے کے آوی آیا گا مائے دھان جی دیو دسوں ناظر امام کی صلوات پڑھنا۔ 100 برس کی بات ہے،
علی شاہ ماں باپ کا وارا تھا. علی شاہ ماں باپ کا پیری جامع تھا. جوناگڑھ کی اسٹیٹ کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا بہادر یودھا عاشق تھا مولا کا، وزیر اسماعیل گانگ جی. اس کو ابھی تک مولا کی طرف سے وزارت نہیں ملی تھی. امام کا عاشق تھا، بہت بڑا سیوک تھا. وہ زمانے کے اندر بیت الخیال کی عبادت بہت ریئر تھی، اور بیت الخیال کی عبادت میں بڑی عمر کے بعد لوگ جاتے تھے، 60-65 کو گزر جاتے. وزیر اسماعیل کے پاس بھی بیت الخیال کا بول نہیں تھا، لیکن عابد تھا، جماعت سنے روز جاتا تھا، سیوا کرتا تھا. ایک دفعہ علی شاہ ماں باپ شکار کے اوپر گئے. وزیر اسماعیل بھی ساتھ تھے. وزیر اسماعیل صبح دعا وغیرہ پڑھ کے واپس سو گئے. سورج نکلا، پھر علی شاہ ماں باپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، 5-7 اور دوسرے اصحاب آ گئے. پوچھا کہ وارث اسماعیل کدھر ہے، یعنی اسماعیل بھائی کدھر ہیں؟ تو کسی نے کہا خداون پتہ نہیں. کسی نے کہا کہ خداون شاید سوئے ہوں گے. مولا باہر اٹھے، اپنے تمبو سے نکلے، اور اس کا تمبو جو تھا، تمبو یعنی ٹینٹ تھا، ہاتھ میں لکڑی تھی، لکڑی لگائی. اسماعیل بھاگے بھاگا اٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے آیا، مولا کو سلام کیا. مولا کہتے ہیں اسماعیل تیرے کو عاقبت کا ڈر نہیں؟ اس وقت تک سوئے ہو؟ اس سے مولا مجھے کوئی ڈر نہیں. کیوں تجھے مرنا نہیں؟ کہتے مرنا ہے. تو تجھے عاقبت کا ڈر نہیں؟ خداوند میں نے دعا پڑھی ہے، پھر میں سو گیا. لیکن پیر نے کہا ہے اس کے لیے مجھے کوئی ڈر نہیں. پیر نے کیا کہا ہے؟ کہنے کہ صدر دین نے کہا ہے کہ دسوند دیو اور جو حاضر جامع کا جو دھنی ہے اس کو مانو، حکم مانو، اس کی سیوا کرو. علی شاہ ماں باپ ہنس پڑے، فرمایا تو سچ کہتا ہے. جو برابر دسوند دیتا ہے، حاضر جامع کی وہ بندگی کرتا ہے. یاد رکھو بندگی کے لفظ میں بہت بڑے بھید ہیں. ایک آقا کا غلام ہوتا ہے، وہ بھی بندگی کرتا ہے. بندگی کا مطلب ہے کسی کی غلامی کرنا. ایک عاشق اپنے معشوق کی بندگی کرتا ہے. مولانا علی شاہ فرمایا تو سچ کہتا. کہ صدر دین نے سچ کہا ہے. حاضر جامع کی تابع داری کرو، فرمان برداری کرو، دسوند برابر دو، تو تمہیں کوئی ڈر نہیں. 550 برس پہلے پیر صدر دین ماں باپ یہی فرما گئے کہ وکھڑی ویلا آئے گی، اس میں پنتھ کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مذہب کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس بکھڑی ویلا کے اندر کس طرح رہنا، اس کا جواب یہ تھا کہ دسوند دیو اوتار دھیاو انہیں کرتویہ جیوڑ چھوٹے، تمہیں کوئی ڈر نہیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے حکم پہ عمل کرتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں. مولانا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ان 2 اماموں کے وارے کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مشہور صوفی ہوئے. سنیوں کے ایک بہت بڑے صوفی تھے اور ان کا نام تھا سفیان ثوری. تھوری بھی کہتے ہیں، سوری بھی کہتے ہیں، سفیان ثوری. ان کی بڑی کتابیں ہیں.
اور اس کو ماننے والے بھی بہت ہیں. یہ سفیان ثوری یہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں تھے. لگ بھگ عمر برابر تھی, 1-2 برس کا شاید فرق ہوگا, لیکن امام کے لیکچر واضح سننے آیا کرتا تھا. دل پاک نہیں تھا اس کا, صوفی تھا. مجھے افسوس ہے, حق بات کہنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں, بہت بڑے صوفی تھے, لیکن امام کی طرف اس کا دل پاک نہیں تھا. اور بھی دوسرے ایسے لوگ تھے امام کے لیکچر سننے آیا کرتے تھے. مولانا امام جعفر صادق نے یہ بات شروع کی تھی کہ جمعے کے بعض دفعہ جمعے کی نماز کے بعد اور کبھی کبھی جمعے کی صبح کے وقت جس طرح ہم مجلس بناتے ہیں بیت الخیال کی, اس طرح پروڑیے صبح کی نماز کے بعد مولانا امام جعفر صادق باہر آ جاتے تھے مسجد کے باہر, وہاں بیٹھتے تھے, پھر لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے. شروع میں 10-20 جنے تھے, تو پھر تو سینکڑوں آدمی آیا کرتے تھے, اور یہ مجلسیں بڑی مشہور ہوئی امام جعفر صادق کی. مولانا امام جعفر صادق نے پھر ایک کالج بنایا تھا کہ جہاں علم سکھایا جاتا تھا. یہ تمام صوفی لوگ وہاں آیا کرتے تھے. بڑے بڑے سنیوں کے علماء جو آج علماء ہیں وہ امام جعفر صادق کے لیکچروں میں آیا کرتے تھے, ان کے شاگرد تھے. ایک دفعہ امام کسی آدمی نے, بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا سیریا میں سے, اس نے امام کے لیے ایک ریشم کا جبہ بھیجا. مولانا امام جعفر صادق کی جو زندگی تھی وہ بہت یعنی سمپل زندگی تھی. سادے کپڑے پہنتے تھے اور ہمیشہ واز بھی کیا کرتے تھے, سادگی یعنی سمپل رہو. تو اس نے یہ جبہ بھیجا اور عرض کی کہ یا مولا آپ یہ جبہ جمعے کے دن پہنا کرو, اور میں عجز کرتا ہوں یعنی عاجزی کرتا ہوں, میری اس امید کو پورا کرو. مولا جبہ پہن کے آئے, ریشم کا جبہ تھا. سفیان ثوری اس نے سوچا آج امام کو میں تھوڑا نیچا دکھاؤں. اب وہ کپڑے پہن کے آیا تھا, صوف کے کپڑے تھے, اون کے, سیدھا سادہ پھٹا ہوا تھا جبہ. جب یہ سب لیکچر وغیرہ ختم ہو گیا, امام کا ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو کہتے یا امام آج آپ نے ریشم کے کپڑے پہنے. حضور نے جبہ ایسا کیا تو اندر جو قمیض اور دوسرے کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے. اس کا منہ نیچے ہو گیا, لیکن مولا نے آگے بڑھ کے اس کا جو جبہ کھولا تو اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایسا شرمندہ ہوا کہ کچھ بھی بات کیے بغیر چلا گیا, اور اس کے بعد کبھی امام کی محفل میں نہیں آیا. ڈویلی کہتے ہیں اس کو, ڈویلٹی, ظاہر کچھ باطن کچھ.